السلام علیکم بچوں آج کی جو ہماری غزل کی تشریح ہے وہ ہمدم کشمیری صاحب کی غزل ہے۔ تو پہلی غزل، دو غزلیں ہیں ان کی، تو ہم 1 بائی 1 دونوں غزلوں کی تشریح کریں گے۔ تو چلیے شعر بائی شعر ان کی تشریح کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ سر پہ سدا آسمان تھا، میرا بھی شہر میں کبھی کوئی مکان تھا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ میرے سر پر آسمان نہیں تھا، میرے سر پر کوئی چھت نہیں تھی، بلکہ شہر میں میرا بھی کبھی کوئی مکان تھا، لیکن جو شہر میں ہنگامے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے میرا جو گھر ہے وہ تباہ ہو گیا ہے، وہ ٹوٹ چکا ہے اور مجھے کوئی گھر نہیں ہے۔ اب میرے سر پر جو چھت تھی وہ چھت نہیں ہے، میں کھلے آسمان کے نیچے ہوں اور میری خستہ حالی ہے، میرے سر پر کوئی بھی چھت نہیں ہے، یعنی میں کھلے آسمان کے نیچے ہوں اور میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی گمان تھا۔ اب شاعر فرماتے ہیں کہ یہ جو روشنی کا شہر تھا، یہ جو ہستہ بستہ میرا شہر تھا، جس میں روشنی ہی روشنی ہوتی تھی، جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی تھی، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرے شہر میں اندھیر گردی ہوگی، میرے شہر میں اندھیرا جو ہے وہ راج کرے گا، اس کی اندھیر گردی ہوگی، یعنی میرے شہر میں اندھیرے کا راج ہوگا۔ میں نے ایسا کبھی سوچا نہیں تھا، مجھے تو یقین ہی نہیں ہے، مجھے تو یہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ میرے شہر میں اندھیر گردی ہے، میرے شہر میں اندھیرے کا راج ہے، اور تجھے بھی تو اس کا کوئی گمان نہیں ہے، تو بھی تو اس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمارے شہر کی حالت یہ ہو جائے گی کہ لوگوں میں ایسا خوف و ہراس ہوگا اور اندھیرا جو ہے وہ راج کرے گا، یعنی ہمارے ساتھ جبر تشدد ہوگا اور ہم لوگ خوف کے عالم میں ہوں گے، ہماری عزتوں کو پامال کیا جائے گا، ہمارے ساتھ اتنے برے حالات ہوں گے، ہمیں اس کا کوئی یقین نہیں تھا، اس کا ہمیں کوئی گمان نہیں تھا، اور میرے شہر میں یہ روشنی کا جو شہر تھا، یہ جو خوبصورت شہر تھا، یہ اس قدر تباہ ہو جائے گا، اس کا ہمیں کوئی گمان نہ تھا۔ دھویا نہیں گیا جو کسی پرشگال میں، میری زمین پر وہ لہو کا نشان تھا۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ میری زمین پر جو لہو کے نشان تھے وہ کسی بھی چیز سے دھوئے نہیں گئے، چاہے وہ طوفان ہو، چاہے کوئی تیز بارش آئے، اس سے بھی کوئی پانی ایسا نہیں تھا کہ جس سے وہ میری زمین پر جو لہو کے نشان پڑے تھے وہ دھوئے جائیں، یعنی جو عظمتیں لٹ چکی تھیں، جو ہم پر ظلم ہوتے تھے، جبر ہوتے تھے، وہ کسی طرح بھی جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئے، انہیں وہ جو لہو کے نشان اس جبر میں ہوئے پڑے ہیں، زمین پر پڑے ہیں، میری جو زمین ہے، میرے جو شہر کی زمین ہے، اس پر جو لہو کے نشان ہیں وہ کسی بھی پانی، کسی بھی بارش سے نہیں دھوئے گئے ہیں، کوئی بھی طوفان ان لہو کے نشانوں کو ختم نہیں کر سکا ہے۔ ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا، اس شہر خاموشی میں وہ صاحب اذان تھا۔ اب ہمدم کشمیری جو ہیں وہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کے یہ کہتے ہیں کہ جو ہمدم ہے اس کو تو، یعنی اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو زمانہ ہو گیا ہے، خاموش ہو گیا ہوں میں جو ایک ایسا انسان تھا جو کہ لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف لاتا تھا، ایک صدا گونجتی تھی میری، ایک صدا گونجتی تھی، اس طرح میری آواز گونجتی تھی جیسے مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں اور مؤذن اذان دیتا ہے، مؤذن کی آواز گونجتی ہے، اس طرح ہمدم کشمیری صاحب کی آواز گونجتی تھی۔ وہ خود سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں میں تو لوگوں کو اچھائی کی راہ پہ لگاتا تھا، لیکن یہ شہر کا حال دیکھ کے میں برسوں سے خاموش ہو گیا ہوں، اب میری کوئی آواز نہیں آتی ہے، بلکہ میں نے اتنے صدمے دیکھے ہیں کہ میں خود صدموں میں
آ گیا ہوں، اب میری آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی ہے، میں بالکل زمانہ گزر گیا، یعنی بہت عرصہ سے میں اب خاموش ہی ہوں، اب میری صدا جو ہے وہ نہیں گونجتی ہے۔ تو یہ تھی بچوں پہلی غزل۔ تو دوسری غزل کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری غزل کا پہلا شعر ہے: ایک بھی موسم میرے اندر نہ تھا اور آنکھوں میں کوئی منظر نہ تھا۔ اب شاعر فرماتے ہیں کہ میرے شہر میں جو اتنی ویرانی ہوئی، جو اتنی تباہی ہوئی ہے، وہ میں نے دیکھ کے اب تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کب کون سا موسم بدل رہا ہے، کب کیا ہو رہا ہے، اس میں مجھے کسی طرح کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میری آنکھوں میں کوئی بھی ایسا خوبصورت منظر مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے، کوئی خوشیاں نہیں ہیں، کوئی امنگیں نہیں ہیں، زندگی بس محروم سی اور ویران سی ہو گئی ہوئی ہے۔ مجھے کسی موسم کا انتظار نہیں رہتا ہے، کوئی بھی منظر ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میرے دائیں بائیں تھی پرچھائیاں، میرے ہاتھوں میں کوئی پتھر نہ تھا۔ اب شاعر فرماتے ہیں کہ میرے شہر میں جو اتنا ظلم و ستم ہو رہا تھا، جو لہو لہان میرا شہر تھا، میں اپنے شہر کو اس لہو سے بچانا چاہتا تھا، میں اپنے لوگوں کو بچانا چاہتا تھا، لیکن میرے ہاتھوں میں کوئی بھی پتھر نہیں تھا۔ میرے پاس کوئی آگے پیچھے میرے پرچھائیاں تو تھی، لیکن مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میرے ہاتھ میں کوئی ایسا پتھر نہیں تھا کہ وہ جو پرچھائیاں، وہ جو چیزیں میرے شہر کے لوگوں کو لہو لہان کر رہی ہیں، میں ان سے کس طرح، اس خوف اور خطرے میں جو لوگ ہیں ان کو کس طرح میں چھٹکارا دلاؤں، یہ مجھے معلوم نہیں تھا، اور میرے ہاتھ میں بھی کوئی پتھر نہیں تھا کہ میں بھی اس سے ان کو بچا سکوں۔ خواب اپنے کیا حقیقت ہو گئے، لمس کیسا تھا اگر پیک کرنا تھا۔ آپ شاعر فرماتے ہیں کہ ہمارے جو خواب تھے، میرے جو خواب تھے، وہ تو بالکل ختم ہو گئے ہیں، حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ میرے جو خواب تھے وہ حقیقت نہیں ہو سکے، بلکہ وہ تو کچھ اور ہی ہے، حقیقت تو کچھ اور ہی ہے، بلکہ شہر میں جو دکھ ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ہر ایک جو ہے وہ خوف میں مبتلا ہے، کسی کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، اور دکھوں اور مصیبتوں کا مداوع کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میرے پاس جو دکھ ہے وہ کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ لمس ہوتا ہے ہاتھ لگانا، میرے پاس کوئی ایسی صورت نہیں تھی، کوئی ایسی نہیں تھی جس کو میں یہ ہاتھ لگا کے محسوس کر سکوں کہ ہاں یہ کوئی چیز ہے، میرے پاس کوئی صورت ایسی ہے کہ جو مجھے میرے دکھوں کا علاج کر سکے گی۔ ایسا کوئی بھی خواب مجھے دکھائی نہیں دیتا تھا، حقیقت بلکہ کچھ اور ہی تھی۔ نیکسٹ شعر ہے: چھا گیا تھا شہر پر افسوں کوئی، چاند جب نکلا کوئی چھت پر نہ تھا۔ اب شاعر فرماتے ہیں کہ شہر کا حال جو ہے، میرے شہر کا حال جو ہے وہ اتنا افسوسناک ہے۔ میرے شہر پر کوئی اتنا ایسا جادو ہو گیا تھا کہ اس جادو سے میں اپنے شہر کو نہیں نکال سکا۔ کوئی ایسا جادو تھا کہ ہر طرف دکھ تھا، خاموشی تھی، بالکل کوئی انسان جو تھا وہ انسان نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ یعنی کہ جب چاند نکلتا تھا چھت پر، تو جب چاند نکلتا تھا تو تب کوئی چھت پر نظر نہیں آتا تھا۔ کیوں نہیں نظر آتا تھا؟ اس لیے نظر نہیں آتا تھا کیونکہ شہر میں جو ہے وہ اندھیر گردی چھائی ہوئی تھی، اندھیرے کا راج تھا، اور لوگ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، اپنے گھر کا دروازہ کوئی نہیں کھولتا تھا، اور چھت پر چاند کو دیکھنے کے لیے، چاندنی کو محسوس کرنے کے لیے کوئی بھی چھت پر نہیں جاتا تھا۔ نیکسٹ ہے: ایک صدا گونجی مقام دیر تک، کیا تھا یہ ہمدم کوئی در پر نہ تھا۔ اب ہمدم اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ایک صدا گونجی، کہ ایک ایسی آواز گونجی مکان میں، کسی مکان میں ایک ایسی آواز گونجی کہ دیر تک وہ آواز رہی، کسی کے چیخنے چلانے کی آواز آتی رہی دیر تک، لیکن دیکھنے پر تو
وہ دروازہ جو تھا وہ بند تھا. اگر دیکھا جائے تو دھر پر کوئی نظر نہیں آتا تھا، دروازے پر کوئی نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس گھر کے اندر، اس مکان کے اندر آوازیں گونجتی تھی، چیخیں گونجتی تھی. تو یہ ہمدم کشمیری صاحب کی غزل کی تشریح تھی، جو کہ انہوں نے بہت خوبصورتی سے پورے ایک شہر کا حال بتا دیا ہے. میرے خیال میں یہ غزل تو کیا کہیں اس کو، میں تو اس کو کہوں گی یہ تو ہمارے شہر کا شہر آشوب ہے. تو اللہ رحم کرے، اور اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں. تو بچوں اس کو آپ لرن بھی کرنا اور اپنی کاپیوں میں نوٹ بھی کرنا. تو آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ.